إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. باوقار معزز علماء کرام، دور اور پاس سے تشریف لائے محترم سامعین، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں اور اسلامی ماؤں بہنوں، حکم ہوا ہے کہ خواتین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ اور اسی کی مناسبت سے انشاءاللہ آج چند باتیں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ عورت سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے۔ ریڑھ کی ہڈی جانتے ہیں آپ لوگ؟ یہ گردن سے لے کے اور پیچھے نیچے تک جو ہڈی جاتی ہے نا، اس کو ریڑھ کی ہڈی بولتے ہیں۔ انسان کو کھڑا رہنے میں، چلنے میں، بیٹھنے میں اس کا بہت بڑا سپورٹ ہے۔ اگر یہ ہڈی خراب ہو جائے تو بھاگنا، دوڑنا، چلنا پھرنا تو چھوڑو، آپ بیٹھ بھی نہیں سکتے۔ عورت کا معاملہ بھی سماج کے اندر ریڑھ کی ہڈی کا ہے۔ جس طریقے سے ریڑھ کی ہڈی خراب ہو جائے تو انسان کا بدن بیکار ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اگر عورت خراب ہو جائے، عورت اگر بگڑ جائے تو پورا معاشرہ، پورا سماج، پورا خاندان اور گھر بگڑ جاتا ہے۔ آپ غور کر کے دیکھ لیجیے، جس معاشرے میں، جس سماج میں، جس خاندان میں
جس گھر میں عورتیں ٹھیک ہیں، دیندار ہیں، ان گھروں کا ماحول کتنا پرسکون ہوتا ہے، اور جس گھر کے اندر عورت بددین آ جائے، بد اخلاق آ جائے، ان گھروں کا ماحول کیسا ہوتا ہے یہ بھی آپ اچھے طریقے سے جانتے ہیں۔ حدیث رسول کے اندر عورتوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری بات بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدنیا کلھا متاع، الدنیا کلھا متاع، دنیا یہ تمام کی تمام فائدہ اٹھانے کی چیز، اس کی ہر چیز سے آپ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ کے اندر فائدہ حاصل کرنے کی صلاحیت ہے تو۔ الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا پوری کی پوری فائدے کے لیے بنی، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، اور دنیا کی سب سے بہترین چیز، سب سے اچھی چیز کون ہے؟ المرأة الصالحہ، عورت ہے، اور صرف عورت کے کہ آپ خاموش نہیں ہوئے بلکہ آگے الصالحہ بیان کر کے بتایا کہ نیک عورت ہے، المرأة الصالحہ۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو دنیا کی سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے بہترین چیز بتایا، ایک شرط کے ساتھ کہ اگر وہ عورت نیک بن جائے۔ تو میری ماں و بہنوں، تم دنیا کی سب سے اچھی چیز ہو، تمہارا مقابلہ تو مرد بھی نہیں کر سکتے، دنیا کی کوئی چیز تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتی، صرف ایک چیز اپنے اندر پیدا کر لو اور وہ ہے دینداری۔ اب ایک دوسری حدیث سناتا ہوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الدنیا خلوۃ خضرہ، بے شک دنیا ہری بھری ہے، ان الدنیا خلوۃ خضرہ، بے شک دنیا میٹھی ہے، ہری بھری ہے۔ بہت مزہ آتا ہے نا دنیا میں رہتے ہوئے، کھانا پینا، گھومنا ٹہلنا، اچھی اچھی جگہوں پر جانا، بہترین کپڑے پہننا، عالیشان مکان بنوانا، ہے نا، رشتہ دار، خاندان والے، دوست احباب سب تو ہے۔ ان الدنیا خلوۃ خضرہ، دنیا میٹھی بھی ہے، ہری بھری ہے، سرسبز ہے، شاداب ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تعالی مستخلفکم فینظر کیف تعملون، اور اللہ رب العالمین جب پوری دنیا کے اوپر تمہیں قبضہ دے دے، دنیا کا حاکم تمہیں بنا دے، دنیا کی بہترین چیزیں جب تمہارے پاس میں آ جائیں، اور دنیا کے اندر جو بھی ناز و انداز ہے، دنیا کی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب تمہارے پاس میں آ جائیں، انسان چاہتا ہے نا مجھے یہ بھی مل جائے، وہ بھی مل جائے، یہ بھی میرا ہو جائے، وہ ہو جائے، میں ایسا رہنے لگوں، ایسا رہنے لگوں۔ فرمایا ان اللہ تعالی مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون، اللہ جب تمہیں یہ دے دے گا تو اللہ آزمائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اگر تمہیں یہ ساری چیزیں مل بھی جائیں تو اللہ تمہیں آزمائے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ جب تمہیں یہ ساری چیزوں کا مالک بنا دیا جائے اور تمہارے پاس میں یہ تمام کی تمام چیزیں آ جائیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت فرمائی کہ دو چیزوں کا خیال رکھنا۔ کون سی دو چیزیں؟ فرمایا فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دیکھو دنیا سے بچ کے رہنا اور عورت سے بچ کے رہنا، دو چیزوں سے بچنا۔ کس کس سے؟ دنیا سے بچنا اور عورت سے بچنا۔ اب غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر پوری دنیا کے فتنوں کو ایک طرف بیان فرمایا اور عورت کو اس کے مقابلے میں بیان فرمایا، ہے نا۔ فاتقوا الدنیا، دنیا کے تمام فتنوں سے بچ کے رہنا،
واتقوا النساء، اور عورت کے فتنے سے بچ کے رہنا۔ دنیا کے تمام فتنوں کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے فتنے کو بیان فرمایا۔ اب ایک حدیث کے اندر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بہترین چیز المرأۃ الصالحہ، نیک عورت ہے، اور دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی دنیا کے تمام فتنوں کے مقابلے میں عورت کے فتنے کو بیان فرما رہے ہیں۔ ایک طرف اتنی تعریف اور دوسری طرف یہ معاملہ، کیوں؟ اب ان دونوں حدیثوں پر اگر غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اے لوگوں، اگر عورت دیندار بن جائے، عورت کے اندر دینداری آ جائے، عورت کے اندر اگر تقویٰ اور پرہیزگاری آ جائے تو دنیا کے اندر اس سے بہترین کوئی چیز نہیں ہے، اور اگر عورت کے اندر سے دینداری نکل جائے تو دنیا کے اندر اس سے بڑا فتنہ بھی کوئی نہیں ہے۔ تو عورت کو کیسے رہنا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا کہ تم سے بہترین چیز دنیا میں کوئی نہیں اگر دینداری آ جائے، اور تم سے بڑا فتنہ کوئی نہیں اگر تمہارے اندر سے دینداری نکل جائے۔ اس لیے عورتوں کو اپنی بھی اصلاح کرنی پڑے گی، اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی پڑے گی، دینداری لانا پڑے گی، اس کو پیدا کرنا پڑے گا اپنے اندر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر آدمی ذمہ دار ہے اور اس سے اپنی ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تمہیں ہم نے جو عہدہ دیا، جو پد دیا، کسی بھی طریقے کا کوئی بھی معاملہ تمہارے پاس میں آیا، ہم نے تمہیں ذمہ دار بنایا، تم نے اپنی ذمہ داری کو کتنا ادا کیا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اور لوگوں غور سے سن لو، مردو غور سے سن لو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے اور کل قیامت کے دن سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں، اس کے گھر والوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ آپ بچ نہیں سکتے، آپ سوچ رہے کہ میں اکیلا نماز پڑھ لوں، بچے کیا کر رہے ہیں، لڑکے کیا کر رہے ہیں، لڑکیاں کیا کر رہی، بیوی کیسے رہ رہی، بہنیں کیسے رہ رہی، ماں کیسے رہ رہی ہے، آپ اس کے بارے میں کوئی خیال نہیں کرتے، سمجھ لیجیے آپ سے قیامت کے دن پوچھا جائے۔ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ، مرد اپنے گھر کا ذمہ دار ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ، اور قیامت کے دن اللہ رب العالمین اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھے گا، بتائیے تیری اولاد کیسے بگڑی، تیرا گھر کیسے بگڑ گیا، تیری بیوی کیسے بگڑ گئی۔ اور عورتوں، تم سے بھی قیامت کے دن اللہ رب العالمین یہی سوال کرے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ، غور کرنے کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مرد کا بیان فرمایا تو فرما دیا فی اہلی، اس کے گھر والوں کے بارے میں، اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لیکن جب عورت کا معاملہ آیا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ اور بڑھا دیا، فرمایا عورت سے بھی اس کے گھر کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور اس کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ جب مرد کی ذمہ داری آئی تو گھر کے بھی چھوڑ دیا، سب آ گئے گھر میں، لیکن جب عورت کی ذمہ داری، عورت کی بات آئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر کے ساتھ اولاد کو بھی لگا دیا کہ اس سے اس کی اولاد کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا کہ تیری اولاد کیسے بگڑی۔ تو عورت کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کی اصلاح کرنا۔ آپ دیکھیے، اصلاح دو طریقے کی ہوتی ہے، ایک باہر کی اصلاح، ایک گھر کی اصلاح۔ باہر کی اصلاح تو مرد کر لیتے ہیں، لیکن گھر کی اصلاح کون کرے گا؟ اور گھر کی اصلاح اگر نہیں ہو پائی تو باہر کی اصلاح نہیں ہو سکتی، کیونکہ اصلاح یہاں سے ہوگی تبھی تو لوگ باہر آئیں گے۔ گھر کے ماحول اگر اچھے نہیں، لوگ کہتے ہیں اسلامی معاشرہ کانفرنس کرا لو، معاشرے کی اصلاح ہوگی۔ معاشرہ بنتا کس سے؟ معاشرہ بنتا ہے خاندان سے۔ خاندان کس سے بنتے؟ گھروں سے۔ اور جب گھر ہی ٹھیک نہیں، پہلی اینٹ ٹھیک نہیں تو پھر اوپر کی بلڈنگ اور بنیاد کیسے ٹھیک ہوگی؟ تو گھر کے اندر دینی ماحول، اسلامی ماحول ہونا بہت ضروری ہے، گھر کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ اور اس کی ذمہ داری کس کے اوپر ہے؟ مرد کے اوپر تو ہے ہی، لیکن عورت کے اوپر ڈبل ہے، کیونکہ مرد صبح نکل گیا، شام کو واپس آیا، اب گھر کی پوری ذمہ دار کون ہے؟ عورت ہے، اس کو سنبھال۔ بہت سے گھروں میں دیکھا گیا
اور ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جب شوہر واپس آتا ہے تو سارا معاملہ ایک دم ٹھیک ہو جاتا ہے. ٹی وی چلائی تھی؟ نہیں. موبائل دیکھا؟ نہیں. اور سب ہوا گھر میں. ماں نے بچوں سے کہہ دیا بتانا مت، بچوں نے بھی ماں سے کہا آپ ہی مت بتانا. سب ہوا گھر میں. فلم تو نہیں دیکھی؟ نہیں. بات تو نہیں کہتے؟ نہیں. وہ سب آپس میں ملی بھگت ہے. تو مرد تو چلا گیا، اب ذمہ داری کون نبھائے گا؟ عورت نبھائے گی. اور یہ عورت اگر اپنے بچے کے ساتھ جھوٹ بول رہی ہے اور گھر کو بگاڑنے کی اگر کوشش کر رہی ہے تو قیامت کے لیے اسی لیے ڈبل سوال پوچھا جاتا ہے. ایک ہمارے زمانے کی عورتیں ہیں اور ایک وہ عورت جن کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا. نام جانتے ہیں آپ کیا؟ قرآن کریم نے نام بیان نہیں فرمایا، واقعہ بیان فرمایا. سن لیجیے. اللہ فرماتا ہے اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. آج ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ شادی ہوتی فیوچر پلاننگ شروع ہو جاتی ہے. وہ ایک بار میں نے کہیں پڑھا تھا کہ میاں بیوی آپس میں لڑ رہے. بیوی بولی میرا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، شوہر بولا نہیں انجینئر بنے گا. اور خوب لڑائی چلی، خوب لڑائی ہوئی، اتنی ہوئی کہ محلے والے آ گئے. کیا بات ہے صبح سے لڑ رہے ہو، کیا معاملہ ہے؟ بولا یہ کہہ رہی ہے ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا اور میں کہہ رہا ہوں انجینئر بنے گا. محلے والے کہتے بیٹا ہے کہاں؟ پہلے بیٹا تو ہونے دو. بیٹا کہاں ہے؟ یہاں بیٹا ابھی آیا نہیں یا آیا اور ماں کے پیٹ میں ہے. فیوچر پلاننگ، انجینئر بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، یہ بنے گا، وہ بنے گا. یہ سوچتے ہیں عالم بنے گا، دیندار بنے گا، قرآن و حدیث کا پڑھنے والا بنے گا. یہ تو بات نہ سوچی. پہلے وہ اور ایک یہ ماں. فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا. شوہر کا انتقال ہو چکا ہے اور اولاد پیٹ کے اندر ہے، بچہ پیٹ میں ہے، شوہر کا انتقال ہو چکا ہے. اب یہ عورت اگر سوچنا چاہے تو سوچ سکتی ہے کیونکہ اب اس کے پاس میں کوئی دوسرا سہارا نہیں ہے. اب یہ میرا بیٹا بڑا ہوگا تو ہم اس کو انجینئر بنا دیں، ڈاکٹر بنا دیں، کوئی اور کام سے لگا دیں تو یہ میرا سہارا بن جائے گا، بڑھاپے کی لاٹھی میری بن جائے گا. یہ سوچ سکتی ہے کیونکہ اس کا تو شوہر بھی نہیں. اب ذمہ داری کون نبھائے؟ لیکن دیکھو کتنی اللہ والی تھی. شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، دنیا کی طرف دھیان نہیں گیا کہ دنیا دار اس کو بنا دیا جائے. فرمایا اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اے میرے پروردگار جو بھی بچہ میرے پیٹ کے اندر ہے اے اللہ میں اس کو تیری نظر کرتی ہوں، تیری راہ میں لگا دیتی ہوں، تیرے راستے میں اس کو وقف کر دیتی ہوں. فتقبل منی، اے اللہ تو اس کو قبول فرما لے. اللہ کے لیے چھوڑ دیا. اور قرآن کہتا ہے کہ جب بچہ ہوا فلما وضعتها قالت رب انی وضعتها انثى، تو لڑکا نہیں لڑکی ہوئی. اب گھبرا گئی کہ لڑکی کو کیسے اللہ کے راستے میں وقف کریں، لڑکی کو کیسے اللہ کے راستے میں. اللہ نے فرمایا کہ نیت کو پورا کر لو، جو نظر مانی ہے وہ نظر پوری کر لو. اور بیٹی کا نام مریم رکھ دیا. بیٹی کا نام کیا رکھا؟ حضرت مریم علیہ السلام. بیٹی کا نام مریم رکھا. ان کے خالو تھے جن کا نام تھا حضرت زکریا علیہ السلام. وہ اس کو اپنے ساتھ میں لے گئے، انہوں نے پالا پوسا بڑا کیا، تعلیم دی، تربیت اچھے طریقے سے کی اور بیت المقدس کے پاس میں ایک کمرہ دے دیا. یہ وہیں پر اللہ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور دھیرے دھیرے یہ بڑی ہو رہی ہیں. اب غور سے دونوں جو میں بتانے والا ہوں، آج ہمارے گھروں کے اندر بھی بیٹیاں ہوتی ہیں، ہم ان کی بھی پرورش کرتے ہیں لیکن کس طریقے سے کرتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام جب مریم علیہ السلام کے پاس میں آتے تو دیکھتے ہیں وجد عندها رزقا، کھانا رکھا ہوا ہے، پھل رکھے ہوئے ہیں. سوچنے لگے یہ پھل تو میں نے لا کر دیے نہیں،
آئے کہاں سے؟ کفالت تو میں کر رہا ہوں، ذمہ داری تو میں اٹھا رہا ہوں، یہ پھل کہاں سے آئے؟ پوچھا قال یا مریم انا لک ھذا، اے مریم یہ تیرے پاس میں کہاں سے آئے؟ سوال پوچھا۔ یہ آیت کا ٹکڑا میں بتا رہا ہے، اے مردوں اور اے عورتوں، اے بچوں کے ماں اور باپ، لڑکے اور لڑکیوں کے والدین، غور سے سنو، یہ آیت کا ٹکڑا میں بتا رہا ہے کہ اگر کبھی بھی کسی لڑکے کے پاس یا لڑکی کے پاس، اپنے بیٹے یا بیٹی کے پاس میں کوئی ایسی چیز دیکھنے کو مل جائے جو آپ نے لا کر نہیں دی ہے، آپ کی بیوی نے لا کر نہیں دی ہے، تو اس لڑکے سے اور اس لڑکی سے سوال کرو کہ یہ تیرے پاس میں کہاں سے آیا؟ نگرانی کرو، دیکھ بھال کرو۔ مریم علیہ السلام جن کی عفت، عزت اور عصمت اور پاکیزگی کی قسم اللہ رب العالمین نے اپنے قرآن کریم کے اندر کھائی، وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا، مریم تو میری وہ بندی ہے جس نے اپنی عزت کی حفاظت کی۔ اللہ جس کی عزت کی قسم کھائے، اس بندی سے حضرت زکریا علیہ السلام پوچھ رہے ہیں یا مریم انا لک ھذا، تیرے پاس میں یہ کہاں سے آیا؟ آج ہے ہمارے مردوں اور عورتوں کے پاس، والدین کے پاس اتنی ہمت کہ وہ اپنے بچوں سے پوچھ لیں میں نے تو دلائی نہیں، میں نے تو دیا نہیں، کہاں سے ملا یہ تجھے؟ بچے پڑھنے جاتے ہیں، بچیاں پڑھنے جاتی ہیں، کالجوں میں پڑھ رہی ہیں، کبھی کچھ لے کے آ رہی ہیں، کبھی کچھ لے کے آ رہی ہیں، کبھی ہاتھ میں رنگ ہے، کبھی زیور ہے، کبھی موبائل ہے، کبھی کچھ اور سامان ہے، فرینڈ نے دیا، سہیلی نے دیا، کہاں سے آیا پتہ کیجیے، آپ کو نگرانی کرنا پڑے گی۔ اور ایک بات اور بتاتا چلوں، جب حضرت مریم علیہ السلام کے یہاں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ معجزہ ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر آئیں، قوم کے لوگوں نے دیکھا، پریشان ہیں کہ اے اللہ اس سے پہلے میں تو مر چکی ہوتی، میں اس سے پہلے ہی دنیا سے چلی گئی ہوتی، یہ دن آج مجھے نہیں دیکھنا پڑتا، اے اللہ قوم کے سوالوں کا میں کیا جواب دوں گی؟ اللہ نے کہا کہ جاؤ اس بچے کی طرف اشارہ کر دینا، بچہ خود جواب دے گا کہ وہ کہاں سے آیا۔ اب یہ اپنے بچے کو لے کر آئیں، اور جب قوم کے پاس میں پہنچی تو قوم کے لوگوں نے سوال کیا یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، اے ہارون کی بہن یہ تو نے کیا کر دیا؟ یہ تیرے پاس میں بچہ کہاں سے آیا؟ اے ہارون کی بہن تیرے ماں باپ تو بڑے نیک آدمی تھے، یہ بچہ تیرے پاس میں کہاں سے آ گیا؟ نہ نکاح نہ شادی، یہ بچہ میرے پاس میں کہاں سے آیا؟ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، سوال کیا قوم کے لوگوں نے۔ اب اگر قرآن کریم کی ہدایت پر غور کریں گے، قوم کے لوگ ڈائریکٹلی بھی پوچھ سکتے تھے کہ اے مریم یہ بچہ کہاں سے آیا، لیکن ہارون کی بہن یہ بچہ کہاں سے آیا، یہ مریم علیہ السلام سے انہوں نے پوچھا۔ یہاں پر ہارون کا نام لے کر ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں پر ہارون کی بہن کہہ کر یہ بتایا گیا کہ جس طریقے سے ماں باپ کو اپنی اولاد پر خاص طور سے لڑکیوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اسی طریقے سے بھائیوں کو بھی اپنی بہنوں پر نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ، بھائی کا نام لے کر بتایا حضرت مریم علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا، یہ کہاں سے پیدا ہوگا؟ یہ ہماری جب گھروں کی عورتیں دیندار ہوں گی تو بچوں کے اندر اصلاح آئے گی، شوہروں کے اندر اصلاح آئے گی، ابھی میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام سنا، ابھی پچھلے مہینے آپ لوگوں نے قربانی بھی کی ہوگی، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی سنا ہوگا، غور کیجیے، اور سے خاص طور سے سنیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں نے خواب میں ایسا ایسا دیکھا ہے، بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو جواب ملا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ کو جو حکم ملا کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے، آپ مجھے
صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. یعنی آپ ذبح کرنا چاہتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے قوم میں، آپ ذبح کر دیجیے، ہم تیار ہیں. انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. میری ماں و بہنوں ذرا غور کرو، یہ اسماعیل علیہ السلام کے اندر صبر آیا کہاں سے؟ یہ صبر کہاں سے آیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ یہ اصلاح کا نتیجہ ہے. یہ اصلاح کا نتیجہ ہے. گھر کی عورتوں کی دیکھ بھال کا، ماں کی دیکھ بھال کا نتیجہ ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کو کون نہیں جانتا؟ اللہ کا حکم ہوا، اے میرے بندے ابراہیم، اپنی بیوی حاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو لے جاؤ اور وادی غیر ذی زرع میں بیابان کے اندر جا کر چھوڑاؤ. مفسرین نے لکھا ہے مکہ اس وقت کا معاملہ ایسا تھا، مورخین لکھتے ہیں کہ نہ تو کوئی جانور وہاں سے نکلتا تھا، نہ کوئی انسان وہاں سے نکلتا تھا، نہ کوئی پیڑ تھا، نہ کوئی پرندہ، یہاں تک کہ کوئی پرندہ اوپر سے بھی نکل کے نہیں جاتا تھا، کیونکہ اگر اوپر سے نکل کر گیا اور اگر اس کو پیاس لگی تو پیاس سے تڑپ کے مر جائے گا، پانی نہیں ملے گا. کہا جاؤ چھوڑ کے آؤ. جا کر چھوڑ دیا. بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تھوڑا سا پانی لے کر گئے، کھجوروں کا تھیلا لے کر گئے، دونوں چیزوں کو وہاں پہ رکھ دیا اور اپنی بیوی کو اور اپنے بیٹے کو بھی وہیں پر چھوڑ دیا. اور جب واپس آنے لگے حضرت حاجرہ نے دیکھا، تھوڑی دور چلے گئے، آواز لگائی، او ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کوئی جواب نہ دیا. دوسری بار آواز لگائی، کوئی جواب نہیں. تیسری بار آواز لگائی، کوئی جواب نہیں. حضرت حاجرہ نے اپنے بچے کو وہیں پہ چھوڑا اور دوڑتی دوڑتی آئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ اللہ امرک بہذا. سمجھ گئی کہ اللہ کا حکم ہوگا، ورنہ ایسا نہیں کرتے ہیں. اللہ امرک بہذا، کیا اللہ کا حکم ہے؟ کہاں اللہ کا حکم ہے، اسی کے حکم سے چھوڑ کے جا رہے ہیں. فرمایا اذن لا یضیعنا، اگر یہ اللہ کا حکم ہے تو اللہ ہماری دیکھ بھال کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرے گا، اللہ ہمیں برباد نہیں کر سکتا. اللہ بھروسہ دیکھ رہے ہیں عورت کا، عورت کا توکل دیکھو، عورت کا بھروسہ دیکھو اللہ رب العالمین کو. آج ہمارے یہاں کے ماحول کیا ہے؟ بھیڑیں لگی ہوئی ہیں باباؤں کی یہاں، ان کی یہاں اور ان کی یہاں. کیا بھروسہ ہے ہمارا؟ کیا بھروسہ ہمارے گھر کی عورتوں کا، ہمارے معاشرے کی عورتوں کا؟ اور ان کا بھروسہ دیکھو، کا بیابان میں چھوڑ کے جا رہے ہو. اللہ پر بھروسہ، اللہ کا حکم ہے تو اللہ پر بھروسہ چھوڑ دو. میں بتا یہ رہا تھا اور تو اسماعیل علیہ السلام کے اندر یہ صبر کہاں سے آیا؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ میرا بچہ بھوک کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے، پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں، اور جو پانی اور کھانا دے کر گئے تھے وہ ختم ہو گیا. اب پانی کی تلاش میں پہاڑ کے اوپر چڑھ گئی. پہاڑ کا نام ہے صفا. وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا کہ پانی نظر آ جائے. اونچی جگہ پر کھڑے ہوتے تو دور تک کا نظر آتا ہے نا. وہاں سے پانی نظر نہیں آیا تو دوڑتی ہوئی مروا کی طرف گئی. وہاں سے چیک کیا تو پانی وہاں سے بھی نظر نہیں آیا. پھر وہاں سے دوڑی تو صفا کی طرف آئی. ایسے 7 چکر لگائے. ہر مرتبہ اپنے بچے کو بھی دیکھتی جا رہی ہے کہ ایڑیاں رگڑ رہا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے زبان نکل رہی ہے، پانی کا کہیں دور دور تک نام و نشان نہیں. اور عورت اپنے بچے سے، ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی ہے یہ بتانے کی ضرورت نہیں. ماں بہت محبت کرتی ہے. بتاؤں آپ کو، اگر آپ سننا چاہتے ہیں ماں کتنی محبت کرتی ہے اپنے بچے سے، مثال کے طور پر غور سے سننا، مثال کے طور پر کسی آدمی کا گھر ایسی جگہ پر ہو جہاں سے ٹرین نکلتی ہے، ٹرین، اور ٹرین کی آواز دن میں بلکہ رات میں 5 کلومیٹر اور اس سے بھی دور دور تک سنائی دیتی ہے. اور اگر گھر قریب ہونا تو پورا گھر ایسے ہلتا ہوا محسوس ہوتا ہے جب ٹرین تیزی سے نکلتی ہے. کسی کا مکان اگر ایسی جگہ پر ہو اور ہوتے، ایک عورت رات کے وقت میں اپنے چھوٹے سے بچے کو لے کر وہاں پہ سو رہی ہے اپنے مکان کے اندر. رات بھر ٹرینیں نکلتی ہیں، ان کی آواز 5 کلومیٹر دور تک جاتی ہے. مکان ہلنا ایسا لگتا ہے جیسے مکان ہل رہا ہو، لیکن یہ عورت سوتی رہتی ہے. اس کو تیزی کے ساتھ میں نکلنے والی ٹرینوں کی آواز جگا نہیں سکتی، جگاتی نہیں ہے، رات بھر سوتی رہتی ہے. لیکن اگر بغل میں لیٹا ہوا بچہ ایک بار بھی
رو دے، آواز نکال دے تو اس عورت کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس ماں کو رات بھر نکلنے والی ٹرینوں کی آواز نہ جگا سکی، اس ماں کو بچے کی ایک آواز، ایک چیخ جگا دیتی ہے۔ یہ ماں اتنی محبت کرتی ہے، بولو کرتی کہ نہیں کرتی ہے؟ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچا لو اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو، اپنی عورتوں کو بھی بچانے کی کوشش کرو، اپنے بچوں کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، ہم اپنے بچوں کا تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہیں، اس چیز کا بھی خیال رکھتے ہیں کہ ان کی آخرت بن رہی ہے کہ نہیں بن رہی ہے۔ کھڑی ہو گئی صفا پر، وہاں سے دیکھ رہی ہیں، پانی نظر نہیں آیا، 7 چکر لگائے لیکن پانی کہیں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اب غور سے سنو، حضرت حاجرہ علیہ السلام کی یہ ادا اللہ رب العالمین کو اتنی پسند آئی، صفا سے لے کے مروہ تک 7 چکر لگائے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، او دنیا کے لوگوں سنو، تم چاہے دنیا کے کسی بھی کونے سے حج کرنے کے لیے آؤ، چاہے تم اپنے یہاں کے وزیر ہو، راشٹرپتی ہو، پردھان منتری ہو، امیر ہو، بادشاہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر تم یہاں حج کرنے کے لیے آؤ گے اور میری بندی کی اس طریقے پر صفا سے لے کے مروہ تک اور مروہ سے لے کے صفا تک جب تک 7 چکر اسی طریقے سے نہ لگا لو گے، مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے تمہارے حج کو قبول نہیں کروں گا۔ بتاؤ یہ کس کی دین ہے؟ ایک عورت کے ایمان کی دین ہے، اس کے توکل کی دین ہے، اس کے صبر کی دین ہے۔ عورت چاہے کیا نہیں کرتی، ایک وہ عورت ہے جس کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اذ قالت امرأۃ عمران رب انی، ایک یہ عورت ہے، اللہ اکبر، ایسی عورتیں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں۔ اور ایک بات اور بتاؤں آپ کو، یہی حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے جو اتنا صبر کر رہی ہیں۔ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے، جن پہاڑوں پر دوڑی صفا اور مروہ پر، اللہ قرآن کے اندر بیان فرماتا ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانیاں ہے۔ جن پہاڑوں پر حضرت حاجرہ نے صبر کیا، اللہ نے ان کا ذکر قرآن میں کر دیا۔ اللہ کی نظر میں ان پہاڑوں کی وہ ویلو اور وہ عزت ہے۔ بتاؤ جن پہاڑوں پر صبر کیا گیا اس کی یہ ویلو ہے، تو جس عورت نے صبر کیا ہوگا اللہ کی نظر میں اس کی کیا ویلو ہوگی؟ حضرت حاجرہ علیہ السلام۔ اب آ جاؤ اس طرف جو میں نے آپ کو بتایا تھا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، بیٹے میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، تو جواب آیا، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ ماں کا صبر ہے جو بیٹے کے اندر آیا ہے۔ تو گھر کا ماحول، ماں کو، عورتوں کو اسلامی بنانا ہے، اپنی اصلاح کرنا ہے، اپنی اولاد کی اصلاح کرنا ہے۔ اور ایک بات اور بتاؤں یہیں پر، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں اگر ان کا شوہر جوانی میں انہیں چھوڑ دے اور دودھ پیتا بچہ بھی ہو تو یہ اپنے بچوں کی تربیت کیسے کرتی ہیں؟ تیرا باپ بہت ظالم ہے، کہیں مل جائے تو دیکھنا مت، بولنا مت، سلام مت کرنا، جوانی میں مجھے چھوڑ دیا تھا، تیرے اوپر بھی رحم نہیں آیا، دودھ پیتا تھا تو تجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ ایسی تو تربیت کرتی ہیں کہ نہیں کرتی ہیں؟ لیکن اس عورت کو دیکھو تربیت بھی کیسے کی ہوگی، 13-14 سال کے بعد چھوڑنے کے 13-14 سال کے بعد جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آئے اور آتے ہی ساتھ جب کہا کہ میں تجھے ذبح کرنا چاہتا ہوں، بیٹے نے فوراً کہا کہ اے ابا جان جو آپ کرنا چاہتے ہیں کر گزریے۔ سوچو کس طریقے سے تربیت کی ہوگی اپنے بیٹے کی۔ ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں ہوتی تو کس طریقے کی تربیت کرتی ہیں، کس طریقے سے بچے کو اپنے باپ کے خلاف برگلاتی، بچہ بھی فوراً تیار ہو جاتا، اچھا تم ہی ہو، تم ہی چھوڑ کے گئے تھے ہمیں، آج ملے ہو، دیکھو میں کیسے تمہارے ساتھ کرتا ہوں، ہے نا، یہی کرتے، یہ تو ہوتا نا۔ لیکن اللہ ہوگا کیا عورتیں تھیں اس زمانے، ہمارے تمہارے زمانے کی عورتیں، باتیں بہت، لیکن میں اپنے مختصر وقت میں چاہ رہا ہوں کہ بات کو مختصر کروں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ جانتے ہو بچپن میں نابینا ہو گئے، اور آنکھ پھر روشنی آئی کیسے؟
رات دن اور خاص طور سے تہجد کی نماز میں. ہمارے یہاں کی تو عورتیں فجر میں نہیں اٹھتی. تہجد کی نماز میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ماں روزانہ دعا کرتی ہیں, اللہ میرا بیٹا کیسے عالم بنے گا, قرآن کو کیسے پڑھے گا, حدیث کو کیسے پڑھے گا. میں تو یہ چاہ رہی تھی کہ میرا بیٹا دین والا بنے, قرآن و حدیث کی جانکاری کرنے والا بنے, بہت بڑا عالم بنے, دین کا داعی بنے, دین کا مبلغ بنے, لیکن اس کی تو آنکھیں چلی گئی, روشنی چلی گئی. اے اللہ اب یہ عالم کیسے بنے گا. روز دعا کرتی ہیں اللہ کے ساتھ. ہمارے دین نے لکھا ہے ایک دن دعا کرتے کرتے مصلی پر سو گئی. خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے اے عورت اٹھ, اللہ نے تیری بیٹے کی آنکھوں میں تیری دعا کو سن کر روشنی دے دی ہے. جب اٹھی اور جا کر دیکھا تو حضرت محمد ابن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں اللہ نے روشنی دے دی تھی. اللہ عورت اگر ضد پہ آ جائے کہ نہیں اللہ تجھے ماننا ہی پڑے گا تو منوا بھی سکتی ہے نا. وہ خولہ بنت ثعلبہ کا واقعہ پتا ہے نا, وہ شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تو میرے اوپر میری ماں کی طرح حرام ہے. ایسے ہی ہے نا, میں سارے واقعات تو نہیں بتا سکتا مختصر وقت, تو میں بتا یہ رہا ہوں کہ عورتوں کا گھر کے ماحول کو بنانے میں, اصلاح کرنے میں, اپنی اصلاح, گھر والوں کی اصلاح, بچوں کی اصلاح, شوہر کی اصلاح کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے اور یہ کام کرنا پڑے گا. اور قیامت کے دن اس تعلق سے عورتوں سے سوال کیا جائے گا. اب میں یہاں پر 2-4 باتیں اور بتا کے بات ختم کروں گا. اس بات کو غور سے سننا. شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ عرب کے بہت مشہور عالم گزرے ہیں. انہوں نے لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت اصلاح کرنا چاہے گھر کی, شوہر کی, بچوں کی, خاندان کی, تو اس کو 5 کام کرنا پڑے. وہ 5 کام کر لے اصلاح ہو جائے گی. کون سے 5 کام؟ پہلا کام انہوں نے بیان کیا, سب سے پہلے عورت کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. سب سے پہلے عورت کو خود اپنی اصلاح کرنی پڑے گی. عقائد میں اپنی اصلاح کرے, عبادات میں اپنی اصلاح کرے, شادیوں کے موقع پر اپنی اصلاح کرے, غمی کے موقع پر اپنی اصلاح کرے, اپنی ذات کا محاسبہ کرے, اپنے آپ سے برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کرے, اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے, حدیثوں کا مطالعہ کرے, اسلاف کی, صحابہ اکرام کی, صحابیات کی تاریخوں کو پڑھے تو عورت کی اصلاح ہوتی. اتنا کام کرنا پڑے, ایسے تھوڑی اصلاح ہو جائے گی. جب اسے خود نہیں پتا وہ دوسروں کو کیسے بتائے گی, اپنی اولاد کو کیسے بتائے گی, شوہر کو کیسے بتائے گی. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. اے عورتوں اللہ کی کتاب کی تلاوت تم اپنے گھروں کے اندر کیا کرو, اور اے عورتوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بھی اپنے گھر کے اندر رکھا کرو اور ان کو پڑھا کرو اور ان کا ذکر اپنے گھر والوں سے کیا کرو. تو اصلاح کرنے کے لیے پہلا کام کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن و حدیث کا مطالعہ کرو, گھر کے اندر دینی کتابیں رکھو اور ان کو پڑھو اور پڑھ کر اپنے گھر والوں کو بتاؤ. آج ہمارے یہاں کا ماحول یہ ہے کہ ہم خوب پڑھاتے ہیں, ہائی اسکول کیا, انٹر کرایا اور اس کے بعد BA کرایا, MA کرایا, سب کرایا, لیکن حال یہ ہے کہ گھر کی عورتوں کو اردو تک پڑھنا نہیں آتا. اب بتائیے جب خود کی اصلاح نہیں تو دوسرے کی کیسے اصلاح ہوگی؟ اور میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں, بچے اپنے گھر والوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں, جیسا دیکھیں گے ویسا سیکھیں گے. آپ ان کے سامنے کیسے رہتی ہو, آپ کا پورا ٹائم ٹی وی دیکھنے میں گزر رہا ہے, آپ کا پورا ٹائم غیبت کرنے میں گزر رہا ہے, آپ کا پورا ٹائم شوہر سے لڑنے میں گزر رہا ہے, آپ کا پورا ٹائم ساس کی برائی کرنے میں گزر رہا ہے. بچے وہی دیکھ رہے ہیں اور وہی دیکھ دیکھ کر بڑے ہو رہے ہیں, اور یہ آپ کی بیٹی جب بڑی ہو کر دوسرے گھر میں جائے گی تو وہی ماحول اس گھر کے اندر بھی پیدا کرے. بچے جو اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں ویسا ہی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو گھر کے اندر کیا کرنا ہے؟ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. قرآن کریم کی تلاوت کرو, حدیثوں کو پڑھو اور اسی کو پھیلاؤ. آج ہمارے یہاں کی عورتیں تو پڑھی لکھی نہیں ہیں,
نہ تو قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا آتا ہے، نہ حدیثوں کا مطالعہ کر سکتی ہیں، نہ قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ سکتی ہیں۔ ایک اس زمانے کی عورت تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ رب العالمین لعنت فرمائے ایسی عورتوں پر جو گود نہ گدوائیں، گودیں اور گدوائیں، اللہ رب العالمین ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائے۔ گودنا جانتے ہو نا، ٹیٹو بنوانا، جو ٹیٹو بنوایا جاتا ہے نا، وہ کہا اللہ نے اپنے کتاب کے اندر ایسی عورتوں پہ لعنت فرمائی ہے۔ یہ کس نے کہا؟ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ایک عورت نے جب یہ سنا، کہنے لگی، اس کا نام ابن یعقوب تھا، کہنے لگی اے عبداللہ ابن مسعود لقد قرأت ما بین اللوحین فما وجدتہ، تم کہہ رہے ہو اللہ نے لعنت فرمائی ہے گود نہ گدوانے والی اور گودنے والی عورتوں پر، ہم نے بھی قرآن کریم کو پڑھا ہے لیکن ہمیں تو یہ کہیں پر نہیں ملا۔ غور کرنے کی بات، کتنا گہرا مطالعہ ہوگا اس عورت کا، سوچو ذرا، آج ہمارے مردوں کا نہیں ہے، اس عورت کا کتنا گہرا مطالعہ ہوگا۔ صحابی رسول عبداللہ ابن مسعود سے کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو پڑھا، ہمیں تو نہیں ملا، اور عبداللہ ابن مسعود علم کا سمندر۔ جب ان کو کوفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھیجا تھا تو کوفہ والوں سے کہا تھا میں چاہتا تھا کہ میں اپنے پاس مدینہ میں ان کو رکھوں، لیکن میں نے تمہیں اپنے اوپر ترجیح دی ہے اور میں تمہارے پاس عبداللہ ابن مسعود کو بھیج رہا ہوں۔ ایسا صحابی عبداللہ ابن مسعود، اور ان سے ایک عورت کھڑے ہو کر کیا کہہ رہی ہے، میں نے بھی تو قرآن پڑھا ہے مجھے تو نہیں ملا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا کیا تو نے قرآن کے اندر یہ نہیں پڑھا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو اور جس سے رسول تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ کہاں یہ تو پڑھا ہے، کہا جو رسول نے جب منع کر دیا تو گویا کہ اللہ نے منع کیا ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اتنی پڑھی لکھی، ارے اس زمانے میں آزاد عورتوں کی بات تو چھوڑو، لونڈیاں اور باندیاں بھی اتنی پڑھی لکھی ہوتی تھی۔ بیمار کربلا زین العابدین جن کا نام علی ابن حسین تھا، ایک مرتبہ وضو بنا رہے تھے اور ان کی باندی، ان کی لونڈی پانی ڈال رہی تھی، وضو بنا رہے تھے، لوٹا ہاتھ سے چھوٹ گیا اور ٹوٹ گیا۔ انہوں نے غصے میں باندی کی طرف دیکھا، باندی نے جب دیکھا کہ میرا مالک میری طرف غصے سے دیکھ رہا ہے، قرآن کریم کی آیت پڑھی والکاظمین الغیظ، اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ اللہ کیسی عورتیں تھی ہیں، باندی کی بات بتا رہا ہوں، آزاد عورتوں کی نہیں۔ والکاظمین الغیظ، اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے غصے کو پی جاتے ہیں۔ علی ابن حسین بیمار کربلا، زین العابدین کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی۔ آگے اس نے پھر پڑھ دیا والعافین عن الناس، اور اللہ کے نیک بندے تو وہ ہوتے ہیں جو درگزر کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ آگے پھر وہ آیت پڑھتی ہے واللہ یحب المحسنین، اور اللہ احسان کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ کہا جا میں نے تجھے آزاد کر دیا، احسان کر دیا میں نے، جا آزاد کر دیا۔ یہ پڑھی لکھی ہوتی تھی عورتوں سے، باندی کی بات بتا رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، گھر کے اندر دینی کتابیں لاؤ، اگر نہیں پڑھی ہیں تو ان کو پڑھاؤ۔ آج تو الحمدللہ ایسے مدرسے 2 سال 1 سال کی ڈگری والے کھل گئے ہیں کہ وہاں پہ جاتی ہیں عورتیں، ہائی اسکول کے بعد انٹر کے بعد ان کے داخلے ہو جاتے ہیں، اور نہیں بھی کیا ہے تب بھی داخلے ہو جاتے ہیں، اور وہاں جا کر الحمدللہ وہ دین کو سیکھتی ہیں، قرآن کو پڑھتی ہیں، حدیثوں کو پڑھتی ہیں۔ تو اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن اور حدیث کو پڑھنے سے۔ ایک اور چیز بتاؤں، وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ، اور قرآن کہتا ہے، اچھا اس سے پہلے ایک چیز اور سنو، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، دوسرا کام جس سے اصلاح ہوگی کیا کرنا ہے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، قرآن کہتا ہے جس طریقے سے زمانہ جاہلیت میں بناؤ سنگار کر کے بے پردگی کے ساتھ میں گھوما کرتی تھیں عورتیں، اے ایمان والیو اب تم ایسے نہ گھوما کرو، بلکہ تم اپنے گھروں کے اندر ہی رہا کرو۔ اور اگر کبھی نکلنے کی ضرورت بھی پڑ جائے، اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے نبی اپنی بیویوں سے، اپنی بیٹیوں سے اور تمام مسلمان عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر کبھی ضرورت بھی پڑ جائے باہر جانے کی، یدنین علیہن من جلابیبہن، تو اپنے اوپر پردہ لٹکا لیا کریں، پردہ لٹکا لیں، اوپر سے لے کے نیچے تک کچھ بھی نظر نہیں آنا چاہیے۔ آج ہمارے یہاں کے برقعے کیسے چل رہے ہیں، برقع پہننے کے باوجود بھی ان کے بدن کے خد و خال نظر آتے ہیں۔
اتنے ٹائٹ برقعے پہننے لگی اور نقاب کے نام پر ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ آج کل برقعے کو بھی ایک برقعے کی ضرورت ہے، ایک نقاب کو بھی ایک نقاب کی ضرورت ہے، آج کل اس طریقے کے نقاب پہننا ہے۔ اور معاف کیجیے گا، یہ صرف عام لوگوں کی بات نہیں، اچھے اچھے گھروں کی، دیندار گھروں کے، جن کے گھر میں دینداری ہے، جن کے گھر کے اندر حاجی ہیں، نمازی ہیں، تہجد گزار ہیں، سب ہیں، ان کے گھر کی عورتیں بھی اسی طریقے سے نکل رہی۔ بولو نکل رہی ہے کہ نہیں نکل رہی؟ اور ہمیں کوئی فرق پڑتا ہے؟ نہیں پڑتا۔ کیوں؟ لا يدخل الجنۃ ثلاث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 طریقے کے لوگ ہوں گے جنت میں نہیں جائیں گے۔ آپ جتنے بھی نمازیں پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، اگر گھر کے ماحول کو صحیح نہیں کر پائے اور اپنے گھر کی بیوی، بیٹی، بہو اور اس طریقے کے لوگوں پہ نظر رکھ کے آپ نے ان کی اصلاح نہ کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 طریقے کے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ پہلا آدمی جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اور دوسرا آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدیوس۔ صحابہ کرام پوچھنے لگے اللہ کے نبی دیوس کیا ہے؟ فرمایا ان کے گھر کی عورتیں کیسے رہتی ہیں، کہاں جاتی ہیں، کون گھر کے اندر آتا ہے، اس بات کا خیال نہ رکھے، کوئی پرواہ نہیں، رہ رہی ہیں جیسے رہ رہی ہیں بس۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ دیوس کہا جاتا ہے۔ فرمایا ایسا آدمی جنت میں نہیں جائے گا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے، میں تھوڑا سا وقت لوں گا آپ لوگوں کا، اور دیکھو اتنی دور سے آیا ہوں تو تھوڑا بہت تو سناؤں گا آپ لوگوں کو۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام سنا ہے نا، اور مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عباس۔ ایک بار اپنے ایک شاگرد سے بولے، شاگرد کا نام تھا حضرت عطا، اپنے شاگرد سے بولے، اور تو غور سے سننا، اپنے شاگرد سے کہتے ہیں الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، اے میرے شاگرد کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ اللہ بھائی دنیا میں ہے، جنتی عورت دکھا دوں؟ الا اریک امرأۃ من اہل الجنہ، کیا میں تجھے جنتی عورت نہ دکھا دوں؟ کہا کہ اے صحابی رسول ضرور دکھائیے، استاد محترم ضرور دکھائیے۔ فرمایا ہذہ المرأۃ السوداء، وہ دیکھو ایک بوڑھی سی کالی کلوٹی سی جو عورت چلی جا رہی ہے، یہ جنتی عورت ہے، کالی کلوٹی بوڑھی سی عورت، فرمایا یہ جنتی ہے۔ وہ شاگرد پوچھنے لگا کہ اے صحابی رسول کیسے؟ اب وہ جواب دیتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ کالی کلوٹی سی عورت ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی اللہ کے نبی مجھے بیماری ہے، اور بیماری بھی ہے کہ مجھے غشی آ جاتی ہے، مجھے چکر آ جاتے ہیں، میں بے ہوش ہو جاتی ہوں، جس کو ہم لوگ مرگی کہتے ہیں، مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ کے نبی مجھے مرگی کے دورے پڑ جاتے ہیں، اور جب میں گرتی ہوں تو میرے کپڑے بھی کہیں کہیں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ آدمی بے ہوش ہو تو اس کو ہوش رہتا ہے میرا پیر کدھر جا رہا ہے، ہاتھ کدھر جا رہا ہے، کپڑے کدھر جا رہے ہیں، شلوار کدھر ہے اور کرتا کدھر ہے، پاجامہ کدھر، کچھ سمجھ میں آتا ہے کیا؟ کچھ نہیں نا۔ کہا اللہ کے نبی مجھے یہ بیماری ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان شئت صبرت ولک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تو اس بیماری پہ صبر کر لے تو اللہ تجھے جنت دے دے گا، اور اگر تو اس بیماری پر چاہے تو میں تیرے لیے دعا کر دیتا ہوں تیری بیماری ٹھیک ہو جائے گی۔ عورت کا ایمان دیکھو، کہنے لگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے یہ بیماری ٹھیک ہے، اگر اللہ اس بیماری کے بدلے میں مجھے جنت دینا چاہتا ہے، اس بیماری کے بدلے میں اگر مجھے جنت مل جائے گی، پیارے نبی تو دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بیماری ہی میرے لیے ٹھیک ہے، میں صبر کروں گی۔ آپ مت کیجیے تو ابھی گئی نہیں ہے۔ پھر کہنے لگی عورت، کہا اللہ کے نبی ہاں آپ اتنا ضرور کر دیجئے، ماں بہنوں ذرا غور سے سننا، کہا اے اللہ کے نبی آپ اتنا ضرور کر دیجئے جب مجھے چکر آتے ہیں، بے ہوشی آتی ہے، غشی کھا کر مرگی کا دورہ، یہی طریقے سے جب مجھے دورے پڑتے ہیں، میں زمین سے گر جاتی ہوں تو میرا کپڑا ہٹ جاتا ہے، اور میں اس بات کو پسند نہیں کرتی کہ میرے بدن کا کوئی حصہ دکھ جائے یا میرا بدن کا کوئی کپڑا کسی دوسری جگہ وہاں سے ہٹ جائے، آپ یہ دعا کر دیجئے کہ میرا پردہ برقرار رہا کرے، میں بے ہوش بھی ہو جاؤں تو بے پردے سے نہ رہوں، یہ دعا آپ کر دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کے لیے دعا کر دی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس بیان فرماتے دیکھو وہ کالی کلوٹی عورت جا رہی ہے، وہ جنتی عورت ہے۔ ایک وہ عورت تھی
کہ بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں تو دعا کر رہی ہیں کہ اللہ کے نبی آپ اللہ سے دعا کر دیں کہ میرا پردہ برقرار رہے. اور آج ہمارے زمانے کی عورتیں ہیں ہوش و حواس ہے, پورے طریقے سے ہوش میں, اور اس کے بعد بھی پردہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی ہیں. آج ان کے کپڑے دیکھ لیجیے آپ کیسے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی عورتوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا, بڑی مشہور روایت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمۃ البخت المائلہ. یہ ایسی عورتیں ہوں گی جو کپڑا پہننے کے باوجود بھی ننگی ہوں گی, یا تو کپڑا اتنا ٹائٹ ہوگا کہ جس کو پہننے کے باوجود بھی ان کا جسم دکھائی دے رہا ہوگا, اس کی بناوٹ دکھائی دے رہی ہوگی, یا کپڑا اتنا ہلکا اور اتنا مہین ہوگا کہ پہننے کے باوجود بھی بدن چھلک رہا ہوگا, یا کپڑا اتنا چھوٹا ہوگا کہ پہننے کے باوجود بھی بدن دکھائی دے رہا ہوگا. فرمایا لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحها. سنو, اگر کوئی عورت اس طریقے کے کپڑے پہنتی ہے, فرمایا لا يدخلن الجنت, ایسی عورت جنت میں نہیں جائے گی, ولا یجدن ریحها. اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا جنت تو بڑی دور کی بات ہے, اس کی خوشبو تک نہیں پا سکتی ہے. کیا عورتیں تھیں اس زمانے کی, بے ہوش ہو کے گر رہی ہیں تو پردہ برقرار رہے یہ دعا کر رہی ہیں. اور آج ہماری عورتیں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی پردہ کرنے کی کوشش نہیں کر رہی. تو قرآن کریم کی تلاوت اصلاح کیسے ہوگی؟ قرآن کریم کی تلاوت, حدیثوں کا مطالعہ اور حدیثوں کو پڑھنا. نمبر 2, پردہ کرنا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, اور نماز کو قائم کرو. اقیم الصلاۃ نہیں کہا گیا, مذکر کا صیغہ نہیں لایا گیا, مؤنث کا فیمیل صیغہ استعمال کیا گیا. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, اور اے عورتوں تم اپنے گھروں کے اندر نمازیں پڑھو, نماز پڑھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور زکات بھی ادا کرو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں اپنی زندگی گزار دو. یہ کام کرنا پڑے تب جا کے اصلاح ہوگی. عورت اگر اصلاح کرنا چاہتی ہے تو پہلے اس کو اپنی اصلاح کرنا پڑے گی, اور اپنی اصلاح کرنے کے لیے یہ کام کرنا پڑیں گے. اللہ قرآن کے اندر بتا رہے ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے, غور سے سنو. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی ہے جن کا نام ہے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہا. مؤرخین نے لکھا ہے کہ بڑی خوبصورت تھی, ام المومنین, مومنوں کی ماں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوبصورت تھی, بہت پیاری تھی. آج ہماری یہاں عورتیں لڑکیاں خوبصورت ہو جائیں نا تو بناؤ سنگار سنورنا یہ وہ, فرصتی نہیں ملتی ان سب چیزوں. یہ بھی تو ہے نا, یہ بھی تو عورت ہے, خوبصورت ہے. حدیثوں کے اندر آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی اذان ہوئی, نماز پڑھانے کے لیے چلے گئے. یہ بھی اٹھی, نماز پڑھی, فجر کی نماز پڑھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت اپنے گھر واپس آئے. مشہور حدیث. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کے وقت اپنے گھر پہ آئے. گئے کب تھے؟ فجر کی اذان کے بعد. اور آئے کب؟ چاشت کے وقت میں, تقریباً 10 بجے کا ٹائم, 9 بجے یا 10 بجے کا ٹائم رہا ہوگا. چاشت کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس لوٹے. کیا دیکھتے ہیں کہ وہی ام المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مصلی پر بیٹھی ہوئی پڑھ رہی ہے. اللہ, یہ بھی تو عورتیں تھیں. وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ, نماز قائم. آپ نے پوچھا ہے جویریہ کیا تو ابھی تک مصلی سے نہیں ہٹی؟ کہاں اللہ کے نبی, فجر کی نماز کے بعد سے بیٹھی ہوں, پڑھ ہی رہی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو ان کو چند کلمات سکھائے. یہ وہ عورتیں تھیں کہ اس طریقے سے اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھا کرتی تھیں. مسجد نبوی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. کیا دیکھتے ہیں کہ مسجد نبی کے ستون کے درمیان میں ایک رسی بندھی ہوئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رسی کس چیز کی ہے, کہ کس نے یہ رسی باندھی؟ فرمایا کہ یہ رسی زینب نے باندھی ہے. ایک صحابیہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی, زینب. کہا یہ زینب کی رسی بندھی ہوئی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں باندھی ہے؟ فرمایا کہ وہ کھڑی ہو کے اللہ کی عبادت کرتی ہے, اور کرتے کرتے جب تھک جاتی ہیں تو اسی رسی کو پکڑ لیتی ہیں اور پھر عبادت کرتی رہتی ہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رسی کو کھول دو. اللہ رب العالمین کسی بھی بندے کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا. کیا عورتیں تھیں؟ وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ. ہمارے یہاں نہ اقیمنا الصلاۃ ہے, نہ آتینا الزکاۃ ہے, نہ نماز ہے, نہ زکات ہے, کچھ نہیں. تو اصلاح کیسے ہوگی؟ پہلے اپنی اصلاح کرنا.
نماز پڑھو، قرآن پڑھو، حدیثیں پڑھو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، پردے سے رہو۔ اب ایک دو باتیں اور بتا دوں، اصلاح کی بات چل رہی ہے نا، تو شیخ عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات بتا رہا تھا، انہوں نے کہا کہ 5 باتیں ہوں گی تو عورتیں اصلاح کا کام کر سکتی ہیں اور وہ اصلاح کر سکتی ہیں۔ تو پہلا کام تو یہ ہے کہ ان کی خود کی اپنی اصلاح ہونا چاہیے، اتنے کام ان کے اندر ہونا چاہیے۔ اب دوسرا کام، بات کرنے کا طریقہ۔ خوب پڑھے لکھے ہیں آپ کو بات کرنے کا طریقہ نہیں، آپ بات ایسے کرتے ہو کہ دوسرے کے دل کے اوپر گولی جیسی چل جائے۔ کون سنے گا آپ کی بات؟ نہ بیٹا سنے گا، نہ بیٹی سنے گی، نہ ساس سنے گی، نہ سسر سنیں گے، نہ بھائی سنیں گے، نہ بہن سنے گا نہ ماں باپ بھی نہیں سنیں گے، کوئی نہیں سنے گا۔ تو بات کرنے کا طریقہ عورت کا اچھا ہونا چاہیے۔ اگر وہ اصلاح کرنا چاہتی ہے تو بات کرنے کا طریقہ اچھا ہو۔ اس طریقے سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرائے ہوئے واپس آئے، زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ اور جب گھبراہٹ تھوڑی سی دور ہو گئی، گھبراہٹ تھوڑی سی ختم ہو گئی، ہمیں یہاں پر ایک مسئلہ اور آپ لوگوں کو ایک نقطہ بتا دوں۔ حدیث کی شرح کرنے والوں نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا سے گھبرائے ہوئے اپنے گھر واپس آئے تو آپ نے آگے کہا کہ چادر اڑا دو، چادر اڑا دو۔ حدیث کے اندر یہ ٹکڑا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ بتا رہا ہے کہ کبھی بھی اگر انسان کو گھبراہٹ ہو اور کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کہ کیا کرنا چاہیے تو ایسے وقت میں آدمی کو چادر اوڑھ کر سو جانا چاہیے۔ اور کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ کتنی گھبراہٹ ہے، حدیث کے اندر آیا یرجف فؤادہ، دل لرز رہا ہے، کانپ رہا ہے۔ عربی کے اندر رجفہ کے معنی زلزلہ ہوتا ہے، یہ گھبراہٹ کی لاسٹ پوائنٹ ہے، اس کے بعد آدمی مر جاتا ہے۔ اتنے گھبرائے ہوئے تو کیا کہا؟ چادر اڑا دو۔ اور آئے کہاں؟ اپنے گھر پہ، اور سارا معاملہ کس کو بتایا؟ اپنی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ ہمارے یہاں آج مردوں کو ٹینشن ہو جاتی ہے نا، اور جب پوچھتے ہیں کیا ہوا بتاؤ نا، کہتے ہیں ارے تم ہٹو، ایسے بولتے ہیں نا، تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تم ہٹو۔ ارے اس کو بتاؤ تو کم سے کم، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے، تم اس کے لباس ہو۔ اتنا گہرا تعلق ہے، ہو سکتا ہے تمہارے دماغ میں کچھ اس طریقے کا بات نہ ہو جو اللہ نے اس کے دماغ میں ڈال رکھی ہو، یا اس کو معلوم۔ زملونی زملونی، چادر اڑا دو، چادر اڑا دی، تسلی دی۔ بات کرنے کا طریقہ دیکھیے، یہ نہیں کہا ہم تو تم سے پہلے ہی کہتے تھے وہاں مت جاؤ، کہاں تم پہاڑوں میں چلے جاتے تھے، ہمارے زمانے میں تمہارے زمانے کی عورتیں یہی تو لینگویج رہتی نا ان کی بات کرنے کی، تو کیوں جاتے تھے وہاں، ہم نے تو پہلے ہی منع کیا تھا۔ کہتے نہیں کچھ نہیں، کہا اب شر، آپ کہہ رہے ہیں میری جان نہ چلی جائے، مجھے اپنی جان کا ڈر ہو رہا ہے۔ ارے آپ کو تو خوش ہو جانا چاہیے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا، آپ سچ بولتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، یہ سارے کام بتائے۔ تو بات کرنے کا طریقہ ایسا ہو کہ آدمی کے دل کے اندر بات گھر کر۔ تو 2 باتیں ہو گئی، اپنی اصلاح، پھر دوسرے کی اصلاح کرنے کے لیے بات کرنے کا انداز اچھا ہو۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ میں 5 کام بتا کے بات ختم کرتا ہوں۔ تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ حکمت، کون سی بات کب کہنا ہے یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ وہ بیچارہ شام کو آیا، باس نے پھٹکار لگائی، مینیجر نے اس کو ڈانٹا، مالک نے اس کو ڈانٹا، اس کا دماغ خراب ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا، دن بھر کا تھکا ہوا ہے، جیسے ہی وہ آ کے بیٹھا آپ نے بھی اس کے سامنے شروع کر دیا بولا بول بولا بول بولا، وہ سنے گا؟ گھر کے اندر ماحول اچھا بنے، لڑائی ہو جائے گی، دیکھا ابھی تو سن گیا، اب تیری بھی سنو، تو رشتے بگڑیں گے۔ تو حکمت ہونا چاہیے آپ کے پاس، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرے شوہر کو مجھے اپنی بات کیسے منوانا ہے۔ جی آج بہت ساری عورتیں کیا کہتی ہیں، میرا شوہر میری بات نہیں مانتا، شرابی ہے، جواری ہے، اور دوسرے کام کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بزنس میں سودی کاروبار کرتا ہے۔ عورت چاہتی ہے کہ میں اپنے شوہر کو سدھاروں، لیکن وہ بات کر رہی ہے لیکن وہ مانتا ہی نہیں۔ عورتیں کہتی ہیں ہمارے شوہر ہماری بات ہی نہیں مانتے، سنتا ہی نہیں۔ ارے وہ مانتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، تمہیں منوانا نہیں آتا، تمہیں سنوانا نہیں آتا۔ اور ایک بات بتاؤں، عورتیں 2 دن اچھے کپڑے پہن لیں، 2 دن گھر کی اچھے سے صفائی کر لیں، اور 2 دن اپنے شوہر کے پسند کا کھانا کھلا دیں، تیسرے دن شوہر کہے گا کیا چاہیے بولو، بتاؤ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں؟ تیسرے دن شوہر کہے گا کیا چاہیے بولو، 2 دن آپ کر کے تو دیکھو،
تمہیں آتا نہیں منوانا. کیا کہتے ہیں؟ ہمارا شوہر میری بات نہیں مانتا. اچھا تمہارا شوہر فرعون سے زیادہ ظالم ہے؟ فرعون سے زیادہ ظالم تو نہیں ہو سکتا نا. فرعون نے اعلان کر دیا اس سال جتنے بھی بچے یعنی لڑکے پیدا ہوں گے سب کو مار دیا جائے. قرآن کے اندر یہ واقعہ ہے کہ سب کو مار دیا جائے. فرعون کا اعلان ہو گیا. موسیٰ علیہ السلام صندوق میں بیٹھے ہوئے آ رہے ہیں. صندوق میں بیٹھے ہوئے آئے. واقعہ بہت بڑا ہے, میں مختصر بتا رہا ہوں. اٹھایا, پوچھا یہ کیا ہے؟ فرعون بتا رہے یہ وہی بچہ ہے جس کے بارے میں میرے نجومیوں نے بتایا تھا کہ ایک بچہ تمہاری حکومت میں پیدا ہوگا اور وہ تمہارے قتل کا, تمہاری موت کا سبب بنے گا, تمہاری حکومت کو ختم کر دے گا. یہ وہی بچہ ہے, لاؤ میں اس کو ماروں. اللہ اکبر. اور سے کیا کہتی ہے؟ میرا شوہر میری بات نہیں مانتا. قرآن کہتا ہے وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه, اس بچے کو قتل نہ کرو, یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا, ہم اس کو پال لیں گے. لا تقتلوه, بیوی نے سمجھایا تو فرعون جیسے ظالم آدمی کی بھی سمجھ میں آ گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو مارنے سے, قتل کرنے سے باز آ گیا. جبکہ اس کو معلوم تھا کہ کوئی ایک بچہ ضرور ایسا ہے جو میری حکومت کو ختم کرنے والا ہے, تباہ کرنے والا ہے. بولو کتنی بڑی بات ہے. اسے پتا ہے کہ میری موت کا سبب بن سکتا ہے یہ بچہ, لیکن بیوی نے جب سمجھایا تو فرعون جیسے آدمی کی سمجھ میں آ گیا. اور سے کہتی سمجھ میں نہیں آ. حکمت اپنائیے, کون سی بات آپ کو کب بتانا ہے, یہ آپ کے اندر اگر گٹ اور طریقہ آ گیا تو آپ کے گھر میں آپ کا شوہر بھی آپ کی بات مانے گا, بچے بھی آپ کی بات سنیں گے. تو تیسرا کام اصلاح کرنا ہے اگر, تو تیسرا کام کیا کرنا ہے عورتوں کو کہ حکمت. چوتھا کام اگر اصلاح کرنا چاہتی ہیں, چوتھا کام تربیت اچھے طریقے سے کریں. تربیت اچھے طریقے سے کریں. تربیت اگر اچھے طریقے سے نہیں کی تو گھر کے اندر اصلاح نہیں ہوتی. عبد القادر جیلانی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ کس نے تربیت کی تھی ان کی؟ کس نے کہا تھا کہ بیٹا کچھ بھی ہو جاؤ جھوٹ مت بولنا؟ بولو, ماں نے کہا تھا نا بیٹا کچھ بھی ہو جائے جھوٹ مت بولنا. اور جب قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا کہا تمہارے پاس بھی کچھ ہے کہ ہاں 40 اشرفیاں ہیں. کہاں ہے؟ بولے یہاں یہ سلی ہوئی ہے نا میرے پاس, یہاں پیسے کر لیتے تو پتہ نہیں چلتا ہے, لیکن یہاں پر سل دی ہے میری ماں نے. کہا بیٹا اتنی زیادہ اشرفیاں, اتنا سارا سامان اور اتنا سارا کام تمہارے پاس سب کچھ ہے, تم چاہتے تو چھپا سکتے تھے, کس کو پتا چل رہا ہے؟ ہاتھ یوں کر لو, یہاں سے لے کے یہاں پہ سلی ہوئی تھی. کہا کہ نہیں, میری ماں نے چلتے وقت مجھ سے کہا تھا کہ بیٹا کبھی جھوٹ مت بولنا. اتنا اثر ہوا کہ سارے ڈاکو انہوں نے توبہ کر لی, اور مؤرخین نے لکھا ہے کہ یہ ڈاکو اپنے اپنے علاقوں اور اپنی اپنی جگہوں کے امام بنے. امام. تربیت کرو اچھے طریقے سے کرو. فرعون کا وہ واقعہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ بس ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات. فرعون کا واقعہ پتا ہے آپ لوگوں کو؟ ایک مسلم گھرانہ تھا, اس کے بچے جب کام کرنے کے لیے گھر سے باہر جاتے تھے تو اپنی بوڑھی ماں کو سلام کرتے, پیشانی کا بوسہ لیتے. بچے بڑے بڑے پیشانی کا بوسہ لیتے, بوڑھی ماں کو سلام کرتے اور پھر گھر سے باہر اپنے کام سے چلے جاتے. اس گھر کے سامنے ایک کرسچن گھر تھا. وہ عورت روز یہ منظر دیکھتی تھی کہ اس کے بچے اپنی ماں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں, بڑی عزت کرتے ہیں. ایک دن اس نے اپنے 12 سال یا 13 سال کے بچے کو مسجد کے امام صاحب کے پاس بھیجا اور کہا کہ جاؤ بیٹا امام صاحب سے کہنا کہ ہمیں بھی مسلمان بنا دو. وہ کرسچن بچہ گیا امام صاحب کے پاس, مولوی صاحب کے پاس, کہا کہ ہمیں بھی مسلمان بنا دو, ہم بھی کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہونا چاہتے ہیں. کہا بیٹا دیکھو تم کیوں بننا چاہتے ہو؟ کہا کہ نہیں آپ مجھے بنا دیجیے, میری ماں نے کہا ہے میں مسلمان کہ جاؤ اور مسلمان بن کے آؤ. تو وہ سوچنے لگے کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میں مسلمان بنا دوں پھر بعد میں پھنس جاؤں. آج کل تو یہی ہو رہا ہے نا, زبردستی اسلام قبول یہ وہ وغیرہ وغیرہ کیسوں میں پھانس دیا جاتا ہے. تو کہا کہ ایسا ہے تو اپنی ماں کو بلا. وہ ماں کو بلا کے رہا. وہ لڑکا گیا بھاگتا ہوا, ماں کو بلا کے لایا. ماں آئی تو کہا کہ آپ نے اس کو بھیجا؟ بولی جی ہاں میں نے بھیجا. کہا کہ آپ بچے کو مسلمان کیوں بنوانا چاہتی ہیں؟ وہ ماں جواب دیتی ہے, وہ کرسچن ماں, عیسائی ماں کہتی ہے کہ میں نے دیکھا میرے گھر کے سامنے مسلمان لوگ رہتے ہیں اور اس کے بڑے بڑے بچے ہیں,
جب وہ اپنے کام سے باہر جاتے ہیں صبح کے وقت میں تو اپنی بوڑھی ماں کو سلام کرتے ہیں، پیار سے پیشانی کا بوسہ لیتے ہیں، پھر جاتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں کہ میرا بچہ بڑا ہو اور جب میں بوڑھی ہو جاؤں تو میرا بچہ بھی میرے ساتھ اسی طریقے کا سلوک کرے، کہیں مجھے دوسرے لوگوں کی طرح اولڈ ہوم کے اندر اور ان گھروں کے اندر نہ پٹک دے جہاں پر بوڑھے ماں باپ کو پھینک دیا جاتا ہے۔ اس لیے میں اپنے بچے کو اسلام قبول کروانا چاہتا ہوں۔ ایسی تربیت۔ تو چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اچھی تربیت کرنا ہے۔ اور پانچواں کام، آخری کام، جب آپ اصلاح کرنے کی کوشش کرو گی اپنی بچوں کی، شوہر کی، تو اس میں پریشانیاں آئیں گی، دشواریاں آئیں گی۔ اچھے طریقے سے بات کرو، حکمت سے کام لو، اچھی تربیت کرو، اور پانچواں کام یہ کرنا ہے کہ اس میدان کو چھوڑنا نہیں۔ آپ سوچو ارے سمجھا تو دیا، سمجھ میں نہیں آتا، کہتے تو ہیں سمجھتے نہیں، سنتے نہیں۔ تو یہ دعوتی کام چھوڑنا نہیں، اپنے گھر کی اصلاح چھوڑنا نہیں، گھر والوں کی اصلاح چھوڑنا نہیں۔ اگر یہ پانچ کام کر لیے تو اپنی بھی اصلاح ہو جائے گی، گھر والوں کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ ورنہ یاد رکھیے گا اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور اس پر ایسے سخت قسم کے فرشتے ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ جو ان کو حکم دے دیتا ہے وہی کرتے ہیں، اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو جو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہی کام کرتے۔ یہ چند باتیں میں نے اصلاح معاشرہ میں عورت کا کردار، کہ عورت کس طریقے سے اصلاح کر سکتی ہے، اس تعلق سے چند باتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و حدیث کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تقبل یا رب العالمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔